میرا سوال صرف ایک ہی ہے، جہاد کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ اور جہاد کے نام پہ جموں کشمیر میں جو آج خون خرابہ ہو رہا، اس کے اوپر آپ کی پرتکریا کیا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا. آج کی تاریخ میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے، وہ ہے لفظ جہاد. اور جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، صرف غیر مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، چاہے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے پیسہ کے لیے ہو، وہ ہے جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے جگہ کے لیے ہو. جہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہادہ سے، معنی جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اسلام کے پس منظر میں جہاد کی معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا، ایول انکلینیشن کے اگینسٹ. جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد. اگر آپ معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر آپ سیلف ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر آپ آپریشن کے خلاف جھگڑا کر رہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا. اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی ہولی وار. صرف غیر مسلمان نے، کئی مسلمان بھی انورٹڈ کامرس میں اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار. بالکل غلط ہے. ہولی وار عربی میں حرب مقدسہ. اور اب قرآن مجید اٹھاؤ، کئی بھی قرآن مجید میں حرب مقدسہ نہیں لکھا ہے، کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے. جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے، پاک جنگ نہیں ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے. جب کرسچین کروسیڈرز کرسچینٹی کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے، اسے کہتے تھے ہولی وار. آج وہ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے. جہاد ڈزنٹ مین ہولی وار. آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے، مارنا، لڑنا، جھگڑنا، کیا جہاد ہے؟ اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اپنے نفس کے خلاف، جو غلط چیز ہے اس کے خلاف، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تو وہ صحیح جہاد ہے. اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل شیطان، تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا. جد و جہد کر رہے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میں نے کوئی انٹرویو لیا نہیں ان کا، جو میں پریس میں سنتا ہوں، میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی معلومات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. میں تحقیق نہیں کیا ہوں، اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوں کون سا جہاد ہے. لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹھہراتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منترا قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے. مہابھارت میں لڑنے کے شلوک، منترا قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے، 18 جز، 18 چیپٹرز انوشاسن پرو کے، جس میں شری کرشن ارجن کو ایڈوائز دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 سے 46 تک کے، ارجن کہتا ہے، اپنے جو ہتھیار ہے زمین پہ رکھ کے ارجن کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتا مرنے کو پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں. چند شلوک بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 شری کرشن کہتے، ارجن ہاؤ کین یو بی سو امپورٹنٹ. ہندی میں ترجمہ کروں گا، آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ شتریا کا دھرم ہے لڑنا، اور آپ اگر لڑیں گے
तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय, भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।